بہت ہی یوزول سوال اب آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں، جو کہ آپ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوں گے. اب جس پروگرام میں بھی الیکشن سے پہلے آپ جائیں گے آپ سے پوچھیں گے بھائی ہمارے لیے پلیٹ میں کیا ہے. کراچی کے اگر آپ لوگ آ جاتے ہیں اور کراچی کے لیے کیا ہوگا؟ 2-3-4 موٹی موٹی چیزیں. دیکھیں پہلے تو میں بتاتا ہوں سارے وہ وعدے جو کبھی وفا نہیں ہوئے. پہلے تو میں وہ بتاتا ہوں نا کہ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں تو یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ وعدہ نہیں کر رہے کہ جن کا منشور ان کی کارکردگی ہے. ہمارا منشور ہماری کارکردگی ہے. نعیم صاحب الیکشن سے پہلے ہر بندہ یہی بول رہا ہوتا ہے نا. اچھا دیکھیں جماعت اسلامی جب کسی چیز کو کلیم کرتی ہے نا تو اس کا پورا ٹریک ریکارڈ سامنے ہے. اگر نون لیگ کر رہی ہے اس کا سامنے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس کا سامنے، ایم کیو ایم کر رہی ہے اس کا سامنے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے انشاءاللہ 312 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے سندھ کا. 312 ارب روپے، بلین روپیز. 70% تنخواہوں میں جا رہا ہے. گھوست ملازمین کی بہت بڑی تعداد ہے اور ہمارے بچوں پہ نہیں لگ رہا. 49,000 اسکولوں میں سے ایک اسکول بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ یہ سوچ کر بچے کو داخل کرائیں کہ یہاں اچھی تعلیم ہوگی. زرداری صاحب تو چھوڑ دیجئے، ان کی اولاد تو چھوڑ دیجئے، ان کے نواسے پوتے نواسے تو چھوڑ دیجئے، ان کا کوئی کلرک بھی نہیں داخل کرانا چاہتا کسی ایک اسکول میں. یہ ان کی کارکردگی ہے، یہی ان کا منشور ہے. کلیم منشور نہیں ہوتا، آپ کی پرفارمنس منشور ہوتی ہے. ہماری پرفارمنس یہ ہے کہ جب نعمت اللہ خان صاحب 2001 سے 2004 میں 5 میں میئر بنے تو ہم نے جتنے اسکول ان کے ماتحت آتے تھے سب کو اپ گریڈ کیا، ماڈل اسکولز بنائے اور 32 کالج بنائے. کالج میں اس وقت 2001 میں جب کمپیوٹر کی ایجوکیشن اس طرح سے عام نہیں تھی بہت، تو انہوں نے ڈگری پروگرام شروع کروا دیا. سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے بچیاں چند 100 روپے میں جو ہے نا انہوں نے BCS پروگرام میں وہ پاس آؤٹ ہو گئے. یہ ہمارا منشور ہے. ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم بنو قابل پروگرام ایک پارٹی اور NGO کے تحت 25,000 بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں. ہمارا یہ منشور ہے تو ہم کر سکتے ہیں نا، کیپیبل ہے نا. ہمارا منشور یہ ہے کہ سب کو یہ بات پتا ہے کہ جماعت اسلامی والے پیسہ نہیں کھائیں گے. ان کا منشور ان کو پتا ہے. تو میں بتاتا ہوں ہم کیا کریں گے. پھر آپ پوچھیں گے کیسے کریں گے، وہ بھی بتاؤں گا. کریں گے ہم یہ کہ ہم IT ایجوکیشن فری کریں گے. یہ انقلابی قدم اٹھانا پڑے گا. IT ایجوکیشن فری کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو میٹرک کر لیا نہیں کر سکے، انٹر کر لیا نہیں کر سکے، گھوم پھر رہے ہیں، اسٹریٹ کرمنل کا نشانہ بن جاتے ہیں. ان کو وہ لوگ کرائے پہ ویپن دے کر استعمال کرتے ہیں، نشے کر رہے ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. ان بچوں کو جب ہم کورسز سے گزاریں گے وہ خود کمانے کے قابل ہو سکیں گے. انہی کے ڈپلوما پروگرام کریں گے، انہی کو ڈگری پروگرام سے لے کر جائیں گے. جو شائننگ سٹارز ہوں گے ان کو ہم بہت آگے تک لے کر جائیں گے. اور یہ سب بھی ہم کر لیں گے نا تو ابتدائے ایک دن تو سب کچھ نہیں ہو جائے گا نا. جب شروع کریں گے تو ہمیں تو صرف 30-40 ارب روپے بھی ہم نے لگا دیا. 312 ارب روپے میں سے 20 ارب روپے بھی لگا دیے. کیا گارنٹی ہے کہ ایک خاص جماعت کی اکثریت ہونی ہے، اس کے ساتھ آپ کی چند سیٹس کیا کر لیں گی، پھر آپ لوگ دونوں گتھم گتھا ہوں گے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ ایک خاص جماعت کی اکثریت ہونی ہے؟ سندھ میں اور ہونا کیا ہے. ہاں یہی وہ مسئلہ ہے کہ لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ سندھ میں کچھ ہو نہیں سکتا. اور اس کا سبب بھی ہے کہ وڈیرہ شاہی جاگیرداری کے ذریعے سے وہ اپنے عوام کو کنٹرول کرتے ہیں. پڑھاتے نہیں ہیں، چپلیں نہیں پہناتے، فلڈ میں تباہ کر دیتے ہیں، ان کا پیسہ لوٹ کے کھا جاتے ہیں، ان کو جاہل رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں بہرحال مینڈیٹ ان کو مل جاتا ہے. لیکن اس مرتبہ پھر اگین میں کہوں گا سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ میسج صرف کراچی میں نہیں ہے، یہ ٹریول کر رہا ہے. اور آپ اس مرتبہ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ انٹیریئر میں وہ اس طرح سے جیتنے تو نہ دیں کسی کو فی الحال، لیکن ان کو لگ پتا جائے گا کہ یہ میسج سندھی اور بلوچ عوام میں کتنا ٹریول کر چکا ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ ان کو جھٹکا لگے گا اس دفعہ. لیکن شہری علاقوں سے اگر مینڈیٹ بلک میں آتا ہے، دیکھیں 47 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں صرف کراچی میں، 21 ریزرو سیٹیں بنتی ہیں، یہ ہو گئی 90، 6 سینیٹر 96. اتنا بڑا چنک اگر کسی پارٹی کے پاس ہے، میں نہیں کہتا ہم کلین سویپ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم سب سے بڑی جماعت بنتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی چیز ہوگی کہ ہم پھر یہ کہیں گے کہ دیکھتے ہیں کون حکومت بناتا ہے اور کون حکومت چلاتا ہے. یہ کراچی کو اعزاز حاصل ہے، لیکن کراچی کی جو یہ حیثیت اور طاقت ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتی رہی. پچھلے 35 سال میں یہ کریڈٹ تو لوگوں نے دیا نا، یہ مینڈیٹ تو دیا، لیکن لوگوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال وہ لوگ تو خود کہتے رہے کہ انہیں کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے. اگر وہ عوام کے لیے کچھ مانگتے نا اور ان کی فائلیں ٹھیک ہوتی اور ان کے کریکٹر ٹھیک ہوتے اور ان کو اپنی پارٹی اور اپنے مفاد سے آگے سوچنے کا موقع ملتا اور ان کی صبح بھی ٹھیک ہوتی اور ان کی شامیں بھی ٹھیک ہوتی اور ان کے لندن کے اور ملیشیا کے ہوٹل پرائرٹی نہ ہوتے اور ان کو جو ہے وہ امریکہ میں جائیدادیں نہیں بنانی ہوتی
اور ان کو جو 2 پٹی کے چپل میں، ان کے تو قائد نے کہہ دیا نا، 2 پٹی کے چپل میں آتے ارب پتی کھرب پتی بن گئے. اگر ان کو یہ نہیں کرنا ہوتا تو کراچی کے بچے پڑھ رہے ہوتے، ان کے ساتھ کوئی یہ سلوک نہیں کر سکتا تھا. جماعت اسلامی کو کوئی خرید نہیں سکتا، جماعت اسلامی کو کوئی دبا نہیں سکتا. انشاءاللہ ایک دفعہ یہ طاقت ہمیں ملتی ہے تو اللہ نے چاہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی آئے، جی ڈی آئے، پیپلز پارٹی آئے، نون لیگ آئے، ہم لیں گے کراچی کے بچوں کا حق. ہم نہیں اب ان لوگوں کو اس طرح سے، ہم ان کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے بھائی. 2 سے 2.5 کروڑ 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں. حافظ